السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو ہم پر فرض کیا اور انہی کے اجر و ثواب کے متعلق قرآن مجید اور احادیث میں ہمیں بہت سے احکامات ملتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی اور اسی طرح اس کے روزوں کے اہتمام کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی شخص بیماری یا کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس کے لیے بھی قرآن اور حدیث میں ہمیں بہت سے احکامات ملتے ہیں۔ جیسے کہ سورۃ البقرہ کی آیات میں فرمایا کہ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، یعنی کہ جتنے وہ روزے چھوڑے گا ان کی قضا بعد میں رکھ لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دے۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو۔ دوستو، جیسا کہ اس آیت سے واضح ہوا کہ بیماری یا سفر میں اس روزے کی اگر انسان بعد میں قضا کرنا چاہتا ہے یا اس کی طاقت رکھتا ہے تو قضا کر لے، ورنہ فدیے کے طور پر ایک مسکین کو کھانا دے، اور جو سبقت لینا چاہتا ہے وہ قضا بھی رکھے اور اس کا فدیہ بھی دے۔ اور سب سے بہتر عمل یہی کہا کہ روزہ رکھ لیا جائے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اسی طرح سنن ابی داؤد، مشکات المصابی، سنن ابن ماجہ اور جامعہ ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزہ اور آدھی نماز معاف کر دی۔ اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت سے بھی روزے کو معاف کر دیا، یعنی کہ حاملہ دودھ پلانے والی عورت بھی مریض کی کیٹیگری میں فال کرے گی، اور وہ فدیے کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں یا بعد میں اس روزے کی قضا کر لیں۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مشکات المصابی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ حمزہ بن عمرو السلمی رضی اللہ عنہما بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، کیا میں دوران سفر روزہ رکھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہو تو روزہ رکھ لو اور اگر چاہو تو نہ رکھو۔ اسی طرح صحیح مسلم اور مشکات المصابی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ہم نے 16 رمضان کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں جہاد کیا۔ ہم میں سے کچھ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ روزہ دار نے نہ روزہ رکھنے والے کو معیوب سمجھا، نہ افطار کرنے والے نے روزہ دار کو معیوب سمجھا۔ اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مشکات المصابی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا جس پر لوگ جمگٹا کیے ہوئے تھے اور اس پر سایہ بھی کیا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا، اسے کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا، روزہ دار ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا سفر میں روزہ رکھنا جب وہ شدید مشقت کا سبب ہو اچھے کاموں میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مشکات المصابی میں حضرت انس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھے۔ ہم میں سے کچھ روزے سے تھے اور کچھ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ ایک سخت گرم دن میں ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو روزہ دار تو نڈھال ہو کر گر پڑے، جبکہ جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خیمے لگائے اور سواریوں کو پانی پلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج روزہ نہ رکھنے والے اجر لے گے۔ دوستو، سورۃ بقرہ کی آیات اور ان احادیث سے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ بیماری کی حالت میں اور اسی طرح سفر کی حالت میں روزے کے متعلق کیا قرآن و احادیث میں ہمیں احکامات ملتے ہیں، اور بیمار یا تو اس روزے کی قضا کرے گا یا پھر فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اور اسی طرح سفر میں اگر آپ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ سفر اتنا مشکل نہیں کہ روزے میں مشقت کرنی پڑے۔ اور اسی طرح اگر آپ بیمار ہیں تو گھر میں روزہ رکھ کر آپ گھر والوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور اسی طرح سفر میں بھی روزہ رکھ کر اگر وہ دشوار سفر ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہو اور آپ دوسروں کی تکلیف کا باعث بنے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں واضح فرمایا کہ وہ نیکی کا عمل نہیں جس میں دوسروں کو مشقت میں آپ ڈال دیں۔ مسافر کے لیے بھی اگر سفر میں روزہ رکھنا دشوار ہو تو وہ اس روزے کی قضا کرے گا یا فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بابرکت ماہ رمضان المبارک اور اس کے روزوں کے اہتمام سے بھرپور اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔